حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں، اور یہ بھی یاد رہے کہ مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری یا افطار کرنا یہ سب کچھ منع ہے، لیکن اگر ہم اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو ضمناً ضرورتاً یہ سب چیزیں بھی جائز ہو جائیں گی۔ اب مثال کے طور پہ تراویح کے درمیان ہم پانی پیتے ہیں یا سحری افطاری کے وقت اگر مسجد میں کچھ کھاتے پیتے ہیں تو یہ شرعاً اجازت نہیں ہے، اس کی ناجائز ہے، لیکن اگر اعتکاف کی نیت کی ہوئی ہوگی تو انشاءاللہ یہ ہم امور بھی ہمارے لیے جائز ہو جائیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اجعلونی فی وسط الدعاء وفی اولہ وفی آخرہ، مجھے دعا کے درمیان، شروع اور آخر میں رکھو، یعنی تم مجھ پر اپنی دعا کے شروع، درمیان اور آخر میں درود بھیجو۔ یعنی درود پاک یہ وہ وظیفہ ہے کہ اگر دعا کے شروع میں، دعا کے درمیان میں، دعا کے آخر میں پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ یہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جاتا ہے۔ وہ دعا مستجاب ہوتی ہے جس میں ہوتا ہے ضم درود و سلام، بالیقین سب سے افضل و اعلیٰ ذکر شاہ درود و سلام، طاعتیں سب اسی سے ہیں مقبول، طاعتوں میں اتم درود و سلام۔ تو ہمیں چاہیے کہ خوب درود پاک پڑھتے رہا کریں، اور ویسے بھی آج جمعہ کا دن ہے اور ہم یہ حدیث ہر جمعے کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ویسے تو ہماری مسجد میں عام دنوں میں جو دوسرا جمعہ ہوتا ہے وہ 3 بجے ہوتا ہے، ماہ رمضان میں یہ جمعہ انشاءاللہ عزوجل 3:30 بجے ادا کیا کرے گا۔ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں ایک بار پھر اس نے ماہ رمضان عطا فرمایا، اور یہ وہ مہینہ ہے جو عظمتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا ہے۔ یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے، ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے۔ یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے۔ مدینے یہ جو ماہ رمضان ہے اس کی فضیلتیں حدیثوں میں کیسی بیان ہوئی کہ رمضان کریم کی پہلی ہی رات سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو بندہ ماہ رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے ہر سجدے پر۔ اب جو لوگ تراویح میں بعض اوقات ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں کہ یار کم تراویح پڑھ لیں، 5-6 روزہ تراویح پڑھنے کے بعد لوگ کہتے ہیں اب تراویح چھوڑ دینی چاہیے، بلکہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ آ کر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب تراویح تو سنت ہے، نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ پوری 20 رکعت پڑھنے والے کو ایک DHA کا پلاٹ دیا جائے گا تو مجھے بتائیں کوئی 19 پڑھے گا؟ اچھا پھر لوگ شاید یہ بھی کہیں کہ حضرت رمضان کے بعد بھی کوئی اسکیم ہے تو اس کے بعد بھی ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ 20 رکعت کی بات نہیں ہو رہی، ہر سجدے پر میرے آقا فرما رہے ہیں، ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا محل دیا جائے گا۔ 20 رکعت میں 40 سجدے ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ ہماری تو لاٹری نکل آئی ہے، ہمیں تو صرف تراویح نہیں، تراویح اور نمازوں کے علاوہ، فرض نمازوں کے علاوہ اور نوافل بھی پڑھنے چاہیے اور سجدے کرنے چاہیے۔ اللہ وہ دن لائے ہم اوابین بھی مغرب کے بعد پڑھیں، رات تہجد بھی پڑھیں، فجر کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے اس کے 20 منٹ بعد اشراق و چاشت بھی پڑھیں، ہر سجدے پر اتنا ثواب۔ تو سبحان اللہ، اللہ پاک کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب رمضان کریم کی پہلی رات آتی ہے
تو اللہ پاک میری امت کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ پاک نظر رحمت فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ رمضان کریم میں افطار کے وقت روزانہ 10 لاکھ گناہ گاروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور جمعے کا دن کتنا امپورٹنٹ ہے رمضان میں، اب سنیے، شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی مغرب، جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعے کی مغرب تک ہر گھڑی میں 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، یعنی گناہوں کے سبب جہنم واجب تھی، اور رمضان کی برکت سے جمعہ کا دن آیا، ہر گھڑی 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں۔ تو آج ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، مجھے ایسا محسوس بھی ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ شاید جلدی اس لیے آ گئے کہ وہ 3 بجے جمعہ انہوں نے سمجھا ہوگا، اب سوچ رہے ہوں گے یار یہ تو آدھا گھنٹہ ہمارا ضائع ہو گیا۔ آپ کا آدھا گھنٹہ ضائع نہیں ہوا، یہ آپ کا آدھا گھنٹہ اللہ کے گھر میں گزر رہا ہے۔ میرا تو مشورہ ہے اگلے جمعے بھی یہی کیجئے گا۔ کیوں کہ جو جمعہ کے دن جلدی آتا ہے، حدیث پاک کے مطابق اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ 4-5 لاکھ کا تو اونٹ ہوگا، ملتا ہوگا پاکستان میں۔ آپ کو کوئی کہے ہر جمعے ایک اونٹ صدقہ کریں، جلدی آنے والے، اول آنے والوں کو اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب، اس کے بعد گائے صدقہ کرنے کا ثواب، پھر بکری صدقہ کرنے کا ثواب۔ جتنا لیٹ آتے جاتے ثواب کم ہوتا جاتا ہے۔ تو اللہ کے گھر میں جلدی آ کر بیٹھا کریں، کچھ بیان سنیں گے، کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور ویسے بھی رمضان کا جمعہ ہے، ہر گھڑی 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ آج بخشے جانے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ دیا جائے۔ اور پھر جب رمضان کی 29ویں رات آتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے مجموعے یعنی ان کے ٹوٹل کے برابر اس ایک رات میں آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ پورے مہینے میں تو کروڑ بخشے گئے، 29ویں جب رات آئے گی انشاءاللہ تو پھر جتنے پورے مہینے میں بخشے گئے ہیں اس کا ٹوٹل کر کے رمضان کی آخری رات وہ بھی بخش دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کریم اس مہینے کا ہمیں خوب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مہینے میں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعے کے بیان میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی کوئی آیت، پھر اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ماہ رمضان جو ہے وہ تو ویسے بھی ماہ قرآن ہے، اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، تو اس مہینے میں تو قرآن اور اچھے انداز سے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے الحمدللہ روزہ رکھا ہے۔ روزہ ایک انفرادی عبادت ہے، ہر کوئی اپنا اپنا روزہ رکھتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ہمارے روزے کا معاشرتی طور پر، اجتماعی سوسائٹی پر کوئی اثر ظاہر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اور اگر ہماری روزے کی برکت سے سوسائٹی پر، معاشرے پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کوئی پازیٹیو امپیکٹ نہیں ہو رہا، کوئی نکھار نہیں پیدا ہو رہا، تو پھر سمجھ لیں کہ ہمارے روزے میں کچھ کمی ہے، ہمارا روزہ ہماری روح تک نہیں پہنچا ہے۔ اب اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ سورج کی روشنی آ رہی ہو اور کوئی سامنے گلاس رکھے، شیشہ رکھ دے، تو وہ جو گلاس ہے وہ سورج کی روشنی کو لے کر ریفلیکٹ کرے گا، باقاعدہ وہ بھی دوسری جگہ روشنی دے گا۔ لیکن اگر اسی سورج کے آگے کوئی ایسا گلاس رکھ دیں، ایسا شیشہ رکھے جس پہ زنگ لگا ہوا ہے، تو نہ وہ اس کی روشنی کو ایبزارب کرے گا، نہ اس روشنی کو کہیں آگے ریفلیکٹ کرے گا، نہ کسی اور کو فائدہ پہنچائے گا۔ یہی مثال روزہ دار کی ہے۔ ہمارا دل آئینہ ہے، اگر دل پر گناہوں کی سیاہی چڑھی ہوئی ہے نا، تو روزے کا اصل مقصد ہی سیاہی کو اتارنا ہے، دل کو چمکانا ہے۔ اب اگر روزہ بھی رکھا ہے اور ہمارے روزے سے کسی کو روشنی نہیں مل رہی ہے، ہمارے روزے سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، تو پھر سوچیں کہیں دل پر ایسا زنگ تو نہیں جو رمضان کے نور کو ریفلیکٹ نہیں کر رہا۔ اب روزہ بھی رکھا ہے اور کسی کو ہماری زبان میں نرمی بھی نظر نہیں آ رہی ہے، روزہ بھی رکھا ہے مگر ہمارے انداز سے کسی کو فائدہ بھی نہیں پہنچ رہا ہے، بلکہ ایسا بھی ہو گیا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ کہ روزہ رکھتے ہی لڑائیاں شروع کر دی ہیں، روزہ رکھتے ہی جھگڑے شروع کر دیے، حالانکہ روزہ تو ہے ہی صبر کا امتحان۔ یعنی روزے میں بے صبری کیسی؟ چیک کیجئے کہ رمضان کا نور کا سورج تو چمک رہا ہے مگر کہیں دل پر ایسا زنگ تو نہیں کہ اس کی ریفلیکشن نہیں ہو رہی ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آئیے میں قرآن کی وہ آیت پڑھنے جا رہا ہوں جس میں اللہ کریم نے ایمان والوں سے ڈائریکٹلی کلام کیا ہے۔ قرآن پاک تو ویسے پورا ہی ہمیں پڑھنا چاہیے، لیکن قرآن پاک میں چند آیتیں وہ ہیں جس میں رب کریم نے براہ راست آپ سے بات کی ہے۔ جی آپ سے بات کی، ہم سب سے بات کی ہے۔ وہ کون سی آیتیں ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، کہہ کر اللہ نے مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے۔
اب بتائیے نا، ہم ہیں نا ایمان والے، ہم سے بات ہوئی ہے. اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ جناب کیا وہ 89 آیتیں جہاں اللہ نے آپ سے بات کی ہے، آپ نے وہ آیتیں پڑھ لی، اس کو سمجھا، اس پر عمل کیا، تو بہت بڑی تعداد تو شاید یہ کہے گی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں وہ آیتیں کہاں ہیں، ہم نے تو نہیں پڑھی. یعنی آپ سوچیں کہ اب صبح اٹھتے ہی پہلے واٹس ایپ پر میسج چیک کرتے ہیں کہ یار کسی کا اہم میسج ہے تو پہلے میں پڑھ لوں. لیکن اللہ کا پیغام قرآن میں ہمارے لیے آیا ہوا ہے، مگر کیا اب تک ہم نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ غور کیجیے. اب جو میں آیت پڑھنے جا رہا ہوں اس میں اللہ نے مجھ سے اور آپ سے براہ راست بات کی ہے. پارہ نمبر 26 ہے سورہ حجرات اور آیت نمبر 11. اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. اللہ اکبر. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہو. اب اس آیت سے بہت کچھ سیکھنا ہے. مسلمان کی عزت و تعظیم میں سے ہے کہ کسی بھی طرح اس کا مذاق نہ اڑایا جائے. آیت کریمہ کے اس حصے میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ کوئی مرد دوسرے مرد کا اور کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے. ہر ایک کا اپنا ذوق ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے زندگی گزارنے کا. ہم کسی کے معاملات میں تنقید نہیں کر سکتے. اگر کوئی غیر شرعی معاملہ ہے تو وہ بھی اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. لیکن جناب یہاں تو بات بات پر تنقید ہے، لباس پر تنقید ہے، انداز پر تنقید ہے، لائف اسٹائل پر تنقید ہے. اگر کوئی گناہگار بھی ہے تو اچھے انداز سے اس کو نیکی کی دعوت دینی ہے، اس کا مذاق تھوڑی اڑانا ہے، وہ تو اور گناہوں پہ دلیر ہو جائے گا. مگر یہاں معاملہ یہ ہے کہ دین دار کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے اور دنیا والے بھی اپنے زندگی گزار رہے ہیں اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، بلکہ اللہ نے کسی چیز کو بنایا اس کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں. اب کوئی بیچارہ داڑھی رکھ لے، حالانکہ اس نے سنت پر عمل کیا ہے، اس کا مذاق اڑائیں گے. سنت پر عمل کر رہا ہے، دیندار ہو گیا ہے، نمازی بن گیا، اس کا مذاق اڑائیں گے. اچھا پھر اگر کوئی شخص بیچارہ بیمار ہے، اس کو کوئی ایسی پرابلم ہے، مثال کے طور پہ کسی کی آنکھ پراپر نہیں کھلتی ہے، اس کو بھینگا کہیں گے. کوئی صحیح بولتا نہیں ہے، اس کو توتلا کہیں گے. آپ سوچئے یہ کس قدر سخت بات ہے، کتنی بڑی دل آزاری ہے. اور روزہ رکھ کر اگر یہ کام ہو رہا ہے، دیکھیں روزے میں تو ہم نے سیکھنا ہے. قرآن پاک کی جو یہ سورت ہے نا سورہ حجرات، اس میں باقاعدہ زندگی گزارنے کے آداب بیان کیے گئے. کسی کے ہونٹوں کا مذاق، کسی کے جناب جسم کا مذاق، کسی کے لباس کا مذاق، کسی کی غربت کا مذاق، کسی کی سواری کا مذاق. قرآن کہتا ہے مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں. ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑا رہے ہیں ان سے بہتر ہوں، اس کو اللہ نے بنایا نا، ہم کون ہیں کسی کا مذاق اڑانے والے. اور آج آپ کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، ایسا نہ ہو تھوڑے دنوں بعد آپ خود مذاق بن جائیں. عربی کا ایک مقولہ ہے، چند 2 جملے ہیں مگر ادھر دل پر لکھنے والے ہیں. من ضحکا ضحکا، بات پوری ہو گئی. جو کسی پر ہنستا ہے اس پر بھی ہنسا جاتا ہے. آج کسی کا مذاق، آج کسی کو ذلیل، آج کسی کو تکلیف دینے والے غور کریں کہیں زمانے میں ہمارا مذاق نہ بن جائے. انسان ہے، کوئی تکلیف میں ہے، آپ اس کے ساتھ دیں. آپ بلکہ کسی ایسے شخص کو دیکھ رہے ہیں جو کسی تکلیف میں ہے، کپڑے اچھے نہیں پہنے، گاڑی اچھی نہیں، سواری اچھی نہیں، جسم پہ کوئی پرابلم ہے، کوئی بیماری ہے، اس کو دیکھ کر تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ اللہ تیری مہربانی، تو نے مجھے ایسا نہیں بنایا. اس کا مذاق اڑائیں گے. باقاعدہ دوست نقل اتار کر مذاق اڑاتے ہیں، اس جیسا بول کے مذاق اڑاتے ہیں، اس جیسا چل کے مذاق اڑاتے ہیں. وہ نہیں ہے وہ جس کا قد لمبو، وہ ٹھنگو، وہ موٹو، وہ کالا. لا حول ولا قوت الا باللہ. قرآن سے سیکھنا ہے، اور رمضان میں نہیں سیکھیں گے تو کب سیکھیں گے؟ یعنی مجھے ایک بات بتائیں، یہ مہینہ ہمیں پاکیزہ کرنے آیا ہے. اپنی ہیبٹس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں اس مہینے میں اگر کوئی بری عادتیں ہیں بھی. کیونکہ رمضان میں شیطان بند ہے، جس نے ہمیں برے کاموں پر لگانا ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے. تو دس از دا ٹائم. یہ 30 days ایکچولی اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہے. آپ بچے اگر یہاں نوجوان بیٹھے، اگر میں ان کی زبان میں سمجھاؤں کہ رمضان ایکچولی شیطان سے فائٹ کرنے کی نیٹ پریکٹس ہے. شیطان بند ہے نا، 30 دن مضبوط ہو جاؤ، تگڑے ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو. قرآن کہتا ہے روزے اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. تو اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیں کہ جب شیطان آئے 30 days کے بعد، رمضان کے بعد، تو ہم ریڈی ہوں فائٹ کے لیے.
مگر جو رمضان میں بھی شیطان کہتا تو آرام کر، ہم ہے نا، ہم تیرا کام سارا کر لیں گے. شیطان کے بند ہوتے ہوئے بھی لوگ برے کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی پہلی ہیبٹ بنی ہوئی ہے. نہیں، ہمیں اپنی ان عادتوں کو ختم کرنا ہے. قرآن سکھا رہا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لا تماری اخاکا ولا تمازحہ، اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو نہ اس کا مذاق اڑاؤ. جو لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں نا، ان کے بارے میں ایک ایسی حدیث ہے ڈرانے والی کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بلا شبہ لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اسے بلایا جائے گا آؤ قریب آؤ. جب وہ جنت کے قریب آئے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا. اسی طرح کئی بار کیا جائے گا. آپ اس کی حسرت سوچیں جو محشر کے میدان میں تپتی دھوپ میں کھڑا ہوگا، سورج 1 میل پر ہوگا اور لوگ پسینے میں شرابور ہو رہے ہوں گے اور اعلان ہوگا کہ آ جاؤ جنت کی طرف. اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. مگر جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، اس کو دوبارہ بلایا جائے گا، دوبارہ بند کر دیا جائے گا. وہ لوگ سوچیں کسی کی بیل بجا کر بھاگ جاتے ہیں، اسے تکلیف دیتے ہیں، کسی کی گاڑی کی چابی چھپا دی. یہ دوستوں میں عموماً عام ہوتا ہے. یاد رکھیے وہ مزاح جو تکلیف دہ ہے، وہ مزاح جس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ایک ایسا مزاح ہوتا ہے جس میں چلے مسکراہٹوں کا تبادلہ ہو گیا، کوئی اچھی بات کر لی مگر اس میں جھوٹ نہیں ہے، اس میں دل آزاری نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے. لیکن باقاعدہ تکلیف پہنچائی جاتی ہے، جھوٹی خبر دی جاتی ہے تمہارے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ بیچارہ روتا ہوا گھر پہنچتا ہے تو پھر بعد میں ہنستے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے. اور اس بنا پر بعض اوقات ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں لوگوں کے، وہ بیچارہ جلدی گاڑی چلاتا ہے کہ والد ہاسپٹل میں، والدہ ہاسپٹل میں. یہ کیسا مذاق ہے؟ مذاق جس میں تکلیف پہنچے. مزاح اور چیز ہے کہ آپ نے کوئی ایسی بات کی کہ سامنے والا بھی مسکرایا، آپ بھی مسکرا دیے. سبحان اللہ. سرکار دو عالم علیہ السلام کی طبیعت میں بڑا پیارا ایک سافٹ انداز تھا کہ نبی پاک کبھی کبھی ایسی گفتگو فرماتے کہ صحابہ کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی. ایک صحابیہ آ کر نبی پاک سے عرض کرتی ہیں حضور مجھے اونٹ عطا فرمائیے. نبی پاک فرماتے ہم تو تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے. ہیں کہتی حضور میں اونٹ مانگ رہی ہوں، آپ مجھے اونٹ کا بچہ دیں گے. آقا فرماتے ہم آپ کو اونٹ کا بچہ دیں گے. جب تھوڑی دیر ہو گئی تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی اونٹ اگر تمہیں دیا جائے گا وہ اونٹ کا بچہ ہی ہوگا نا. ہیں اب بتائیں اس میں کوئی دل آزاری والی بات تو نہیں. مگر پوری محفل میں مسکراہٹوں کا تبادلہ ہو گیا. بلکہ سچی بات ہے میں دیکھ رہا ہوں یہاں بھی کئی چہروں پر مسکراہٹ آ گئی ہے. یعنی سبحان اللہ، میرے آقا کا انداز دیکھیں، 1400 سال بعد بھی امت مسکرا رہی ہے. تو ایسا کام کریں نا کہ بھائی مسکراہٹ آئے، نہ کہ تکلیف پہنچائیں. تو مذاق نہیں اڑانا، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اسی جناب آگے چلتے ہیں کہ اب تانا دیتے ہیں کچھ لوگ. حضرت عبداللہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اہانت اور تحقیر کے لیے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے زبان یا اشاروں یا کسی اور طریقے سے مسلمان کا مذاق اڑانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یعنی نظر سے بھی مذاق نہیں اڑا سکتے. دیکھا نا، بولیں گے بھی نہیں کچھ، اشارے سے اگلے کو ذلیل کر رہے ہوں گے، دو دوست مل کر تیسرے کو. یہ بھی حرام ہے. اب ذرا غور کر لیجیے. اب آگے چلتے ہیں. قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو. یعنی زبان یا اشارے کے ذریعے ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، کیونکہ مومن ایک جان کی طرح ہے. جب کسی مسلمان پر عیب لگایا جائے گا تو گویا اپنے اوپر ہی عیب لگایا جائے گا. کبھی کسی کو تانا نہ دیں، غریب کو غربت کا تانا نہ دیں. اللہ اکبر. کسی کو کسی کی جناب خاندان کے اس کی جو کیا کہتے ہیں برادری کا تانا نہ دیں. کوئی ٹھیلا لگاتا ہے اسے ٹھیلا لگانے کا تانا نہ دیں. جس کے یہاں صرف بیٹیاں ہوں اسے بیٹیاں ہونے کا تانا نہ دیں. ارے بیوی کو لوگ تانا دیتے ہیں کہ تیرے یہاں تو بیٹا ہی نہیں ہوتا. بیچاری کسی عورت کے یہاں اولاد ہی نہیں ہو رہی، اس کو بے اولادی کا تانا دیتے ہیں. کوئی بندہ بیچارہ کاروبار میں نقصان کر دیا، اس کو اس کا تانا دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے تانا نہ دو. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنیے. بہت لعنت کرنے والے، بہت تانے دینے والے قیامت کے دن نہ گواہ ہوں گے نہ شفیع. حالانکہ اس امت کو یہ سبحان اللہ شرف حاصل ہے کہ سرکار علیہ السلام کی امت قیامت کے دن گزشتہ انبیاء کرام کی گواہ بھی ہوگی. یعنی یہ گواہی دے گی کہ انہوں نے اپنی امتوں کو تبلیغ فرما دی اور گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والی بھی ہوگی. مگر جو مسلمان تانے دینے والا ہوگا وہ نہ گواہ ہوگا نہ شفیع ہوگا. تانے کی ٹونٹ کرنے کی عادت نکال دیں. اچھا تانا دینے والا پسند بھی کسی کو نہیں آتا. آپ بھی دیکھ لیں، آپ کو ایسا دوست ایسا بندہ کبھی اچھا نہیں لگتا، جب جاؤ اس کے پاس کوئی تانا ہی ہوگا. ایسے بندے کو گھر مہمان بنا لینا تو گھر پر آ کر پھر گھر کا انسپیکشن شروع کر دیں گے. یار ابھی تک پردے نہیں بدلے،
ابھی تک وہی پرانے صوفے ہیں. یار تم خرچہ ہی نہیں کرتے ہو یار. ہے بندہ کہ یار میں نے گھر میں مہمان بلایا, کوئی انسپیکٹر بلایا ہے, کسی کے گھر جا کر بھی تانے دے کر آئیں گے؟ نہیں جناب, تانا دینے والے کو دنیا میں بھی کوئی پسند نہیں کرتا. اللہ کے یہاں تو وہ ناپسند ہے, دنیا میں بھی لوگ دور رہتے ہیں. تو اپنے اندر جو ہے وہ خوشبو لائیے, اپنے اندر سافٹنس لائیے, لوگوں سے ملیں, انہیں خوش کر کے آئیں, نہ کہ ملاقات کر کے تکلیف پہنچا کر آئیں. تو اللہ کرے کہ ہم ان عادتوں کو چھوڑ دیں. اسی آیت میں ایک تیسرا ادب بیان ہوا. یہ ماہ رمضان میں یہ سنتے جائیے اور اپنے دل سے, اپنی عادتوں سے ان برائیوں کو دور کرتے جائیے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. سیدنا مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں, یعنی وہ نام جو انہیں ناگوار معلوم ہو, ان ناموں سے نہ پکارو. جیسے کسی کو لمبو, موٹو, کالو وغیرہ کہہ کے پکارتے ہیں, نام رکھ دیتے ہیں. اچھا ہم بازوں کا پتہ کیا کہتے ہیں, میرے دوست کو میں لمبو کہتا ہوں, اس کو برا نہیں لگتا, اس کو آپ کے سامنے برا نہیں لگ رہا, وہ آپ کے سامنے اظہار نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے اکیلے میں جا کے آنسو بہاتا ہو کہ یا اللہ میرے کو ایسا قد دیا, میرا لوگ مذاق اڑاتے ہیں, مجھے ایسا موٹا بنایا کہ لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں, میرا رنگ کالا کیا اللہ, میرے کو لوگ کالو کہتے ہیں. کیوں کہتے ہو بھائی؟ اللہ نے بنایا ہے. اگر آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہے تو آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے. مگر کچھ لوگوں کے نام رکھتے ہیں. قرآن کہتا ہے برے نام نہ رکھو, ان کو ایک دوسرے کے برے ناموں سے نہ پکارو, اچھے ناموں سے لوگوں کو پکارنا چاہیے. اب اللہ اکبر, آگے قرآن پاک اسی آیت میں ایک اور برے عمل سے ہمیں بچا رہا ہے. ٹونٹ, ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے, ہمیں وارن کیا جا رہا ہے. کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان والو, بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو, بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. اب اس آیت کے تحت کیا ہے؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے, آیت کے اس حصے میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو بہت زیادہ گمان کرنے سے منع فرمایا, کیونکہ بعض گمان ایسے ہیں جو محض گناہ نہیں ہیں. لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ گمان کی کثرت سے بچا جائے. اب گمان کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 واجب, اللہ پاک کے ساتھ اچھا گمان رکھنا واجب ہے. اللہ جو کرے گا بہتر فرمائے گا. لوگ تو اللہ سے ہی بدگمان ہو گئے معاذ اللہ, کہ یار معاذ اللہ کہنے میں بھی ہمت نہیں پڑ رہی کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے, میرے لیے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. ارے اللہ سے ہی بدگمان ہو گئے. اللہ جو فرمائے گا بہتر کرے گا. یہ واجب ہے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھا جائے, کیونکہ حدیث قدسی میں ہے, حدیث قدسی کا خلاصہ ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان جیسا اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. آپ اچھا گمان کریں, آپ کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا یار برے وقتوں کے لیے پیسے بچا کے رکھو, کمیٹی ڈالتے ہیں, BC ڈالتے ہیں. اس کا مطلب آپ برے وقتوں کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں, آپ جو یہ کہتا ہے اس کے ساتھ برا وقت آنے والا ہے, ریڈی رہیے. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں اچھے وقتوں کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوں, انشاءاللہ حج پہ جاؤں گا, مدینے جاؤں گا, پیسے ہوں گے تو کسی غریب کی مدد کروں گا, اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا, تو انشاءاللہ اچھے ہی وقت آئیں گے. ہمیں کیوں یہ گمان رکھنا ہے کہ میرا ٹف ٹائم آنا ہے اس لیے میں تیاری کر رہا ہوں؟ اللہ بڑا کریم ہے, میرا مولا کریم ہے, وہ کرم فرمائے گا, مجھے مشکلوں سے محفوظ فرمائے گا. اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا یہ واجب ہے. نمبر 2 مستحب, یعنی نیک مسلمان کے ساتھ اچھا گمان رکھنا. کوئی بندہ چہرے سے نیک نظر آ رہا ہے, اس کے ساتھ اچھا گمان رکھیں, اس کی ٹو میں نہ پڑیں, یہ مستحب ہے. اور ایک گمان حرام جو ہمارے یہاں بہت زیادہ عام ہو گیا, اور وہ کیا ہے کہ اللہ پاک کے ساتھ برا گمان رکھنا, یوں ہی کسی مسلمان کے لیے بدگمانی کرنا, یہ حرام ہے. اب مسلمان کے ساتھ بدگمانی تو ایسی دماغ میں فٹ ہو گئی ہے. مثال دیتا ہوں, کسی کو فون کیا, اس نے فون نہیں اٹھایا, ہاں بھائی بڑا آدمی ہو گیا ہے, اب کدھر سے فون اٹھائے گا, مطلب ہوتا ہے تو فون اٹھاتا ہے. کسی کے گھر گئے, بیل بجائی, بچے نے آ کر کہا ابو نہیں ہے, اندر بیٹھا ہوگا جھوٹ بول رہا ہے. یعنی ہماری سوئی نیگیٹو سے شروع ہوتی ہے. بھائی کیا ہر فون آپ بھی اٹھاتے ہیں؟ ابھی آپ مسجد میں بیٹھے, ہو سکتا ہے آپ کا فون سائلنٹ پہ ہو, بج رہا ہو, تو آپ بھی تو نہیں اٹھائیں گے. نماز پڑھیں گے تو نہیں اٹھائیں گے نا, واش روم جائیں گے تو نہیں اٹھائیں گے. تو جب آپ کسی موقع پر آرام کرتے ہوئے فون نہیں اٹھاتے, تو ہو سکتا ہے یار اپنے بھائی کو کال کر رہے ہیں, وہ نہیں اٹھا رہا, وہ آرام کر رہا ہوگا, وہ نماز پڑھ رہا ہوگا, وہ تلاوت کر, اس کو مارجن تو دیں. مگر اسٹارٹ ہی بدگمانی سے ہے, اور یہ بدگمانی بعض صورتوں میں حرام, جہنم میں لے جانے والا کام. ہر معاملے میں بدگمانی ہے. کوئی رو رہا ہے دعا کے اندر, شیطان دیکھے ہمیں رونا نہیں آ رہا, لیکن کسی کو روتے ہوئے دیکھ کر ہاں دکھاوا کر رہا ہے, بہت چیٹر آدمی. ارے وہ اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہے, آپ بدگمانی کا گناہ کما رہے ہیں. آپ سوچیں تو صحیح ہو کیا گیا ہے. یہاں تک کہ کوئی عمرے اور حج پہ جائے نا, 2 نمبر کے پیسوں سے جا رہا ہے, یار آپ کے پیسے لے کر گیا ہے, وہ جانے, اس کا رب جانے.
لیکن یہ ایسی بیماری اندر آ گئی ہے جو ہمیں اندر ہی اندر ہمارے لیے گناہوں کا میٹر چل رہا ہے اور ہم کہیں برباد نہ ہو جائیں. حدیث پاک سنیے, میرے آقا فرماتے ہیں اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے. نیگیٹیوٹی ختم کریں, حسن ظن رکھیں, پازیٹیو ہو جائیں, لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھیں. کسی کو گھر ملائے تو آپ بھی انجوائے کریں کہ اللہ نے اس کو گھر دیا, اللہ اور دے. اس کو گھر ملائے, آپ نے کیلکولیشن شروع کر دی, یار یہ پیسے کدھر سے آئے, کوئی نہ کوئی چکر چلایا ہوگا. یار آپ آڈیٹر ہیں, آپ اس کا گھر کا حساب کرنے بیٹھ گئے کیوں؟ اچھا کر کچھ نہیں سکو گے, اگر اللہ نے نصیب میں لکھا اللہ اور گھر دے گا اس کو. یہ جلنے والا بیچارہ حسد میں جلتا بھی رہے گا اور بدگمانی کا گناہ بھی کمائے گا. تو حسن ظن رکھیں, پازیٹیو رہیں. بڑا پیارا جملہ ہے, اگر یاد کر لیں کہ حسن ظن میں کوئی شر نہیں اور بدگمانی میں کوئی خیر نہیں. آپ پازیٹیو رہیں, آپ بہت انجوائے کریں گے لائف کو, آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی. لیکن جو بدگمانیاں پال کے بیٹھے نا لوگوں کے بارے میں ہیں, اسی لیے آگے قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا. ایک اور پرابلم بتایا کہ پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو, ٹو میں نہ رہو. لوگ دوربین لگا کے رکھتے ہیں, یار یہ اٹھتا کتنے بجے, سوتا کتنے بجے, دن میں جاتا کدھر ہے, اس دن یہ ڈیفینس میں نظر آیا تھا کیا کر رہا ہوگا, یار یہ ادھر اس کی گاڑی کھڑی تھی, کوئی نہ کوئی پلاننگ ہوگی. ہمیں کیا پرابلم ہے, ہمیں کیوں تجسس ہے لوگوں کے ٹو میں پڑنے کا ہے, یہ فلاں کے ساتھ کیوں کھڑا ہے, باتیں کیوں کر رہا ہے. یعنی کچھ لوگ تو اتنے تجسس والے ہیں کہ ان کو دیکھ کر اگر ہم مسکرائیں نا تو کہتا ہے لگتا ہے مجھے دیکھ کر مسکرا اس لیے رہا ہے, کوئی نہ کوئی پلاننگ ہی کر رہا ہے. اچھا کسی دن نہ مسکرائے تو کہتا ہے لگتا ہے بہت میرے خلاف ناراض ہو گیا ہے, اب کچھ اور پلاننگ کر رہا ہے. بندہ کہے یار اس کو دیکھ کے مسکراؤں یا چپ رہوں, ہر بات میں کوئی نہ کوئی نیگیٹیوٹی ہے. ولا تجسسوا, قرآن کہہ رہا ہے پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو. مثال کے طور پہ کسی کو کہنا ہے رات بھر جاگتے ہو, لگتا ہے فجر نہیں پڑھتے ہوگے. یار آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ اس کے بیڈ روم میں داخل ہو جائیں اور اس سے پوچھیں کہ کیا وہ کر رہا ہے؟ وہ جانے, اس کا رب جانے. لوگوں کے عیب تلاش نہ کریں. اللہ اکبر. مسلمانوں کی عیب جوئی یعنی اس کے عیب تلاش کرنا حرام ہے. ہاں اگر نوکر رکھنا ہے یا کسی کی کہیں شادی ہونے والی ہے اور وہ کسی سے پوچھتا ہے کہ یار میں یہاں رشتہ کروں, تو وہاں بتانا چاہیے کہ بھائی یہ پرابلم ہے. یہ ایک اجازت دی شریعت نے کہ بھائی اس بندے کو جاب پہ مت رکھو, میرے ساتھ بھی چیٹنگ کر کے گیا ہے. کوئی کاروبار میں ہم سے پوچھ رہا ہے کہ میں فلاں جگہ پیسے دے دوں, کاروبار کروں, اور آپ کو پتا ہے کہ اس بندے کے کاروبار میں یہ مسئلہ ہے, تو آپ بتا دیں کہ یار یہ کاروبار میں میرے ساتھ بیڈ ایکسپیرینس ہوا تھا, آپ احتیاط کر لیں. اتنی شریعت نے اجازت دی ہے. مگر شریعت کی الحمدللہ خوبصورت باؤنڈری دیکھیں کہ آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ میں فلاں سے کاروبار کروں, تو آپ اس کو صرف کاروبار کا مسئلہ بتائیں گے. یہ نہیں بتائیں گے کہ جناب یہ راتوں کو وہاں بھی جاتا ہے, دن کو یہ بھی کرتا ہے, فلاں سے دوستی بھی ہے, فلاں غلط کام. آپ کو ان تمام چیزوں کو جواب بتانے کی اجازت نہیں ہے. جتنا سوال, جتنی ضرورت, اتنا عیب بتائیں گے. کیوں؟ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو کسی اپنے مسلمان بھائی کا عیب تلاش کرے گا, اللہ پاک اس کا عیب ظاہر فرما دے گا. اور اللہ پاک جس کا عیب ظاہر فرما دے تو اسے رسوا کر دیتا ہے, اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر چھپ کر بیٹھا ہو. آپ سوچئے کسی کا عیب کھولیں گے تو کل ہمارا عیب کھل سکتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جو کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے, اللہ پاک قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ رکھے گا. اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ میرے عیب چھپے رہیں, اگر پتہ بھی چل جائے نا کسی مسلمان کا عیب, تو ڈھک دیں, چھپائیں, نہ بتائیں. آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, کسی کا عیب پتہ چلا فوراً شیئر کرنا ہے. فوراً جناب پتہ چلا اس کے بیٹے کا یہ مسئلہ ہو گیا, پتہ چلا اس کی بیٹی نے یہ کر دیا, پتہ چلا اس کی دکان پر فلاں چھاپا پڑ گیا, ہاں اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا. کیوں؟ ارے کل ہمارے عیب کھل گئے, ہم کدھر جائیں گے؟ اگر چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں عیب چھپے رہیں تو لوگوں کے عیب چھپائیں. تو میں نے خیر چند باتیں عرض کی ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ رمضان ہمیں پاکیزہ کرنے آیا ہے, تو اسی رمضان میں ان عادتوں کو نکالیے, بلکہ ہر اس عادت سے اپنے آپ کو بچائیے جس سے ہم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایک بات آخر میں عرض کر دیتا ہوں کہ جس طرح عام جگہوں پر گناہ کرنا غلط ہے, مگر کوئی مسجد میں آ کر گناہ کرے تو لوگ کیا کہیں گے, خدا کا خوف کرو یار, مسجد میں گناہ کر رہے. کوئی پاکستان میں گناہ کرے غلط ہے, لیکن کوئی مکے میں جا کر گناہ کرے وہ اور شدید ہو جاتا ہے. اسی طرح کوئی عام دنوں میں گناہ کرے وہ غلط ہے, مگر رمضان میں گناہ کرنا یہ اللہ کے غضب کو زیادہ دعوت دینے والی بات ہے, اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے. یعنی شیطان بند, نیکیوں کا اجر بڑھا دیا گیا اور تم پھر بھی رمضان میں گناہ کر رہے ہو. تو یہ گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ ہماری عادتیں گناہوں والی بنی ہیں.
جس کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے، جس کی موبائل پر میوزک اور بے پردہ عورت اور طرح طرح کے ویڈیوز دیکھنے کی عادت ہے، جس کی جناب لڑائی جھگڑے کی عادت ہے، جس کی حرام روزی کی عادت ہے، رمضان تو آ گیا، شیطان بند ہو گیا، مگر وہ عادتیں کیری کر کے رمضان میں آ گیا ہے۔ پلیز خدا را ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ بری عادتیں ہمیں رمضان میں بھی گناہ کروا دیں۔ تو ان گیدرنگز کو اوائڈ کیجئے، ان موبائل فون کی ایکٹیویٹیز کو اوائڈ کیجئے، ان سوشل میڈیا سے دور ہو جائیے، بلکہ ان دوستوں سے دور ہو جائیے کہ جہاں جا کر ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ ہم رمضان کو عبادت میں، تلاوت میں اور دعاؤں میں گزاریں۔ اللہ کریم ہمیں اس رمضان کی خوب برکتیں عطا فرمائے۔ ماہ رمضان میں میرے آقا خوب سخاوت فرمایا کرتے اور نبی پاک ہر آنے والے سائل کو عطا فرماتے۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ اس مہینے میں خوب اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اپنے ملازمین کا خیال رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میری گزارش ہے کہ دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے، وہ دعوت اسلامی جس نے ہمیں اتنی پیاری مسجد کا تحفہ دیا، اور یہ ایک مسجد نہیں بلکہ اس دنیا میں 7,000 سے زیادہ مساجد دعوت اسلامی بنا چکی ہے، 19,000 سے زیادہ مدارس بنا چکی ہے، جس میں لاکھوں بچے بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے جو دین کی خدمت کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ویلفیئر کا کام جس شاندار انداز سے ہو رہا ہے۔ آج بھی فلسطین کی وادیوں میں دعوت اسلامی کے لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، FGRF کے تحت، اور تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو خون دیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر کے کئی مقامات پر ہم سحری افطاری کا انتظام کر رہے ہیں۔ پاکستان کی جیلوں میں قیدیوں کو سحری افطاری کروائی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے ہزاروں اسلامی بھائی اس وقت فیضان مدینہ میں اعتکاف میں پورے مہینے کے لیے موجود ہیں، اور یہ پورے مہینے کا اعتکاف پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو وہ لوگ جو سحری افطاری کرانے کا شوق رکھتے ہیں، یہ بڑی نیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس میں بھی آپ ہم سے رابطہ کیجئے اور اپنی زکوٰۃ اور اپنے ڈونیشن میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے۔ اس مسجد کا بھی آپ نے ساتھ دینا ہے کہ ماشاءاللہ پورا سال یہاں جو رونق رہتی ہے اور پروگرامز ہوتے ہیں اس میں بھی اپنا ساتھ دیں۔ اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کا جو ویکلی اجتماع ہے وہ ہر جمعے کو اب رمضان میں جمعے کو ہوا کرے گا، ویسے جمعرات کو ہوتا ہے، رمضان میں جمعہ کو ہوا کرے گا اور عصر سے مغرب ہوا کرے گا۔ تو آج بھی یہ اجتماع ہوگا جامع مسجد فیضان اسلام فیز 6 میں، تو آپ اس میں بھی شرکت کیجئے۔ جیسے ہم نے سنا کہ جمعہ کا دن یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، تو آج کا دن اجتماع میں شرکت کر کے افطار سے پہلے دعاؤں میں شامل ہوں۔ اگر آپ مدنی چینل کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہیں تو روزانہ سحری اور افطار ٹرانسمیشن میں مدنی چینل کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں کہ وہاں علم دین سیکھنے کو بھی ملتا ہے، اور ان مقبول ساعتوں میں رکت انگیز دعائیں ہوتی ہیں، آپ اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی